आज फाइनल कॉल के बाद खान साहब से आज अडियाला जेल में अलकादर ट्रस्ट के हेयरिंग केस के दौरान मुलाकात हुई है। ये फाइनल कॉल के बाद की प्रोटेस्ट के बाद हमारी पहली मुलाकात है खान साहब के साथ। खान साहब को आज हमने प्रोटेस्ट और इसके वक्त साथ होने वाले वाक़यात पे पहली मरतबा बहस हुई, क्योंकि इसी दौरान खान साहब के पास अखबार या टीवी की सहूलत मौजूद नहीं थी, इसलिए खान साहब को इसका कोई पता नहीं था कि 26 तारीख को क्या हुआ है। आज खान साहब को हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 शुहदा के बारे में बताया, जो रेंजर के अहलकार शहीद हुए थे उनके बारे में भी बताया, जो पुलिस का एक अहलकार शहीद हुआ है उनके बारे में बताया है। खान साहब ने सबसे पहले सारे शुहदा पे बड़े ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया है। उन सब के ख़ानदानों के साथ फातिहा ख्वानी करते और दुआ करते हैं। उसके बाद खान साहब ने बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार इस बात पे किया है कि स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, धरना जहां भी होता, चाहे किसी भी जगह में इस्लामाबाद में होता, किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि उस पे गोली चलाए, और वो भी गोली पहले दिन आए, अभी पड़ाव डाला नहीं, गोली चली जिससे शहादतें हुई है। ये शहादतें जिस तरीके से हुई है, खान साहब ने इसकी बड़ी मजम्मत की है। खान साहब ने पूरे अवाम को ये पैगाम दिया है कि उनके लिए कुरान ख्वानी करे और उन सब के लिए दुआ करे। जितने लोग जख्मी हुए हैं उनकी तीमारदारी करे, उनके साथ हेल्प कर ले। इसके साथ खान साहब ने ये पार्टी के लिए हिदायत दी है कि अपनी यूनिटी बरकरार रखो। आपके मुखालिफिन आपके दरमियान आएंगे, वो आपके ट्रस्ट को डिस्ट्रस्ट में बदलेंगे। आप सब लोगों ने जो बाहर निकले हैं उनको खान साहब हिराज तहसीन पेश करते हैं। सारी क़ियादत को खान साहब उन सब पे एतमाद करते हैं। सारी क़ियादत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर को खान साहब का ये पैगाम है कि पार्टी के अंदर इत्तेहाद रखो, किसी भी और आवाज़ के पीछे न लगो। आपका आवाज़ ये है कि गोली क्यों चलाई गई। इसके साथ ही खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली की इजलास को रिक्विजिशन करो। जो बातें होगी वो पार्लियामान के अंदर आपने इसका प्रोटेस्ट भी करना है, एहतजाज भी करना है, अपने सेनेट में भी इजलास रिक्विजिशन करना है, ईवानों में ये बात आपने उठानी है। उसके साथ ही खान साहब यही कह रहे अपने अवाम को, खासकर पंजाब के बारे में जो ये कहा गया कि पंजाब की क़ियादत नहीं आई, पंजाब के मिने MPA नहीं आए। खान साहब यही कह रहे हैं कि मैं सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पंजाब के मिनेज MPA जिस मुश्किल हालात से गुजरे हैं वो सब के सामने हैं। खान साहब उन सब के सख्तियों की, उनकी खान साहब के साथ खड़े होने को कदर की निगाह से देखते हैं, और खान साहब ने उन सब के लिए भी खिराज तहसीन भेजा है। खान साहब का कहना है कि ये मुखालिफिन है जो तबरका डालने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, सबसे दरख्वास्त है कि वो यूनिटी इस पार्टी में भी रखे और अपने शुहदा के लिए दुआ करे, और ये आवाज़ इंशाल्लाह हम हर जगह उठाते रहेंगे। नेक्स्ट लाए अमल इंशाल्लाह ताला खान साहब बाद में ऐलान करेंगे। मिनिस्टर साहब ये बताइएगा, बुशरा बीबी के हवाले से क्या बात हुई, क्योंकि सारी उंगलियां उनकी जानिब उठ रही हैं कि अगर वो एहतजाज को संजानी ले आते हैं, क्योंकि इमरान खान ने ऑलरेडी कहा था कि आप संजानी आ जाए, उस हवाले से उनका क्या? देखो, खान साहब का एक ही पैगाम है, चाहे हम संजानी थे, चाहे हम डी चौक थे, किसी भी जगह में है, प्रोटेस्ट वहाँ किया जाता है जहाँ इम्पैक्ट होता है। जहाँ भी प्रोटेस्ट होना था गोली नहीं चलनी चाहिए थी, स्पेशली जब अभी तक सारे लोग आए भी नहीं थे, तो इसलिए इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सारी दुनिया एक लफ्ज़ कहती है, 1 is too many। एक बंदे की शहादत भी बड़ी बात है। आप अपने लोगों पे गोली नहीं चलाते। गोली जिस तरफ से भी चली, जिसने भी चलाई, जैसे भी चली, गोली की मजम्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। के बारे में कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर बातें चल रही है कि इतने लोग
دیکھیں میں اس کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آج سب کو یہ کہوں الحمدللہ خان صاحب کے بارے میں جو خبریں چلا رہی تھی ان کے صحت کے بارے میں, یا یہ کہ وہ اڈیالہ جیل میں نہیں تھے, وہ بھی ساری خبریں غلط ہے. الحمدللہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. دوسری بات, ہم نے ایک جمہوری پارٹی ہے, ہم غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے, ہم نے وہی فگر دیا جس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے. وہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں, ہم نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈسون کیے ہیں. تا وقت یہ کہ ہمارے پاس اس کا ثبوت اور ڈیٹیل آ جائے, مسنگ پرسن کا ہو جائے کہ واقعی اس کی شہادت ہوئی ہے, اس لیے ہمارا وہی فگر ہے جو آفیشلی دیا ہوا ہے. 4 لوگ کھڑے ہیں, آپ جو لیڈرشپ یہاں پہ کھڑی ہے, آپ کی جو لیڈرشپ یہاں پہ کھڑی ہے, 4 لوگ, میں نے آپ کی ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں, جو لوگ شہید ہوئے ان میں سے آپ کا ایک شخص بھی آپ 4-5 میں سے نہیں گیا. جو دیکھیں ایک بات میں آپ کو سر لیٹ می اسپیک, میں نے ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں, اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. کوئی کہتا ہے 276 ہے, کوئی 2000 کہہ رہا ہے. آپ لوگ کہاں تھے کہ لوگوں کو کفن باندھ کے کہتے ہیں کہ آ جائیں ڈی چوک, آپ کیوں نہیں آئے؟ یہی والی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی چوک میں آنا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہر لیڈر اسی وقت, چاہے سنگجانی ہو چاہے ڈی چوک ہو, وہ ہر لیڈر ڈی چوک ہی پہنچے. کسی بھی لیڈر کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اسی پروسیشن کے ساتھ اسی وقت اس ٹائم پہ آؤ. ساری لیڈرشپ, سارے لوگ اکٹھے اپنے اپنے خدمات سر انجام دے رہے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ تھے. یہ وہ لوگ باتیں کرتے جو تفرقہ ڈالتے ہیں, اس کی پوائنٹ ہی کوئی نہیں ہے. باقی جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ اپنے متعلقہ لوگ انشاءاللہ جا چکے اور ہر جگہ جائیں گے, اور پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بہترین کام کر رہے ہیں. صاحب, اگر آپ کا ڈی چوک جانا ضروری نہیں تھا, لیکن جب لوگ شہید ہوئے, جب لوگ زخمی ہوئے, تو کم سے کم آپ ہسپتال تو ان کے لیے جا سکتے تھے تاکہ کوئی میڈیا بھی آپ کو دیکھو وزیر اعلیٰ, ایک منٹ پورا سوال کریں. دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں ڈی چوک آنا ضروری نہیں تھا, تو کیا وہ جو میسج سرکولیٹ ہو رہا تھا, نہیں ہم نے, خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ سنگجانی بیٹھ جائیں, اس کا مطلب ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھو میں نے نہیں کہا کہ ڈی چوک جانا ضروری نہیں تھا. یہ الفاظ آپ کہاں سے لے کے آئے؟ ڈی چوک کا ہم نے ذکر نہیں کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں سر, ایک منٹ شارٹ, جہاں تک وہ لوگ ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب گئے ہوئے ہیں, کے پی کے میں لوگ آئے ہیں, کے پی کے سے پنجاب سے بھی 1-2 زخمی وہاں آئے تھے, جو وہاں موجود ہیں لوگ, ان سب کے پاس جا رہے ہیں, سارے لوگ جا رہے ہیں, ان کی تیمارداری ابھی بھی کریں گے, ان کے لیے دعائیں بھی کی ہے. یہ پوائنٹ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی نہیں چلنی چاہیے تھے. ایک سیکنڈ, یہ بتائیے گا, عمران خان نے جب 24 نومبر کے احتجاج کا اعلان کیا, ہمارے سامنے بھی انہوں نے ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا, صرف انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد ہمارا مرکز ہوگا, جگہ انہوں نے فائنل نہیں بتائی. اس کے بعد متعدد سماعتیں ہوئی 2-3, اس میں بھی انہوں نے کہیں پر بھی ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد جب آپ کی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا, آپ کی جب فائنل مومنٹ پہ بات ہوئی, تو اس میں سنگجانی پہ انہوں نے ایگری کیا, اور آج بھی انہوں نے اس کی تردید نہیں کی سنگجانی کی. اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سنگجانی شہر سے باہر ہے, لیکن انکار نہیں کیا. تو یہ فیصلہ ڈی چوک کا کہاں پہ ہوا, کس نے کیا, اور کیوں ڈی چوک کی طرف لوگ ہیں؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں, لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں سنگجانی ڈی چوک کہ وہ شہادتوں سے توجہ ہٹا رہے ہیں. جدھر بھی ہوتا گولی نہیں چلنی چاہیے تھی. اگر ہم ڈی چوک نہ ہم سنگجانی چلتے, کیا وہاں گولی چلنی چاہیے تھی؟ کیا ہم ڈی چوک آئے؟ ابھی راستے پر ہے, ابھی وہ پہنچے بھی نہیں ہے, ابھی وہ کھڑے نہیں ہے, راستے پہ ہیں, سب کچھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اسی وقت گولی چلنی چاہیے تھی؟ اس لیے ہماری یہ استدعا ہے کہ ہمارا ایک ہی نیریٹو وہ یہ کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. ایک منٹ, آخری سوال. 12 لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہید ہو گئے, کسی کی ایک کی ایف آئی آر ابھی تک نہیں درج ہوئی. دیکھو جہاں تک ایف آئی آروں کی ہے وہ ہم نے کہا ہوا ہے, سارے لوگ ہمیشہ ایسے کہتے ہیں. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہوتا یہ, آفتاب شیرپاؤ صاحب کی حکومت تھی 90s میں, اور نفاذ شریعت کے لیے تحریک چلی. اس تحریک میں لوگ شہید ہوئے, وزیر اعلیٰ چلا گیا, معافی بھی مانگی, کمپنسیٹ بھی کر لیا, پرچے بھی درج کروا لیے, جیسے بھی بعد میں کرنے تھے کر لیے. ماڈل ٹاؤن کا بھی ہوا, جو امپورٹنٹ بندے تھے انہوں نے استعفیٰ بھی دیے, کمیشن بھی بنا. اس وقت بھی ہوا ہے. یہ تو ہمارا مطالبہ ہے اور رہے گا کہ اس کی بھی آپ انکوائری کریں, اس کے بھی کمیشن بٹھائیں. جس نے بھی کیا ہے, جس نے بھی گولی چلائی ہے, ان کے خلاف جو بھی کوئی کارروائی ہو وہ تو ہو. ہمارا صرف کہنا یہی ہے, ایک ہی استدعا ہے کہ دیکھو سارا تیم یہی ہے کہ گولی کیوں چلے. بات پر پابندی لگانے کا حکومت سوچ رہی ہے, اس حوالے سے کیا لائیں؟ انشاءاللہ دا پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی پابندی نہیں لگی. پاکستان تحریک انصاف پرامن پارٹی ہے, پرامن اور پولیٹیکل پارٹی ہے, اور پولیٹیکل سٹرگل کرے گی. ہر پاکستان کے ہر صوبے میں ان کی نمائندگی اور انشاءاللہ نمائندگی کرتے رہیں. تھینک یو جی, تھینک یو. آخری سوال لے لیں.
یہ بتائیے گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، ظاہر ہے علی بھائی کی بھی ایک آڈیو کل سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر اس پر تحفظات ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوگا ہمیں اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے. کیا پارٹی سطح پہ اس سارے معاملے کی انویسٹیگیشن ہوگی، اس کا احتساب ہوگا کہ دیکھو کیا ہوا، کس طرح ہوا؟ پارٹی ہمیشہ سے اپنے ہر ایک کام کا احتساب کرتی ہے، لیکن ہماری طرف سے جو کچھ ہے میں صرف یہ استدعا کروں کوئی لیک نہیں ہونے چاہیے. وہ جو بھی لیک کرتا ہے لیک کی کوئی وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دیکھو میں نے جو باتیں کی ہے یہ ہمارے ساری لیڈرشپ اور باقی سارے لوگ یہاں موجود تھے. میں آپ کو آن ریکارڈ ایک چیز کہوں، میں نے خان صاحب کو بارہا کہا ہے کہ میں شاید پاکستان کا واحد وہ انسان ہوں اور پورے ایشیا کا واحد پرست ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف دنیا کی 7ویں بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. عمران خان صاحب نے علی صاحب کی موجودگی میں اور اس کے رہنمائی میں وہ سیٹ اپنی مجھے دی ہے. میری خان صاحب سے کوئی لالچ نہیں ہے. میں نے نہ آئندہ خان صاحب سے کوئی عہدہ لینا ہے نہ کوئی ٹکٹ مانگنا ہے. میں خان صاحب کی ہدایات میں کبھی کمی بیشی نہیں کرتا، میں ویسے بھی کسی کے نہیں کرتا. یہ ساری باتیں خان صاحب کی ہے اور خان صاحب کے پیغام ہم لوگوں کو پہنچاتے ہیں.